نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما قال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمد باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین گرامی قدر، آج ہمارا ختم نبوت کا تیسرا سبق ہے۔ عقیدہ ختم نبوت تقریباً 210 سے زائد احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، لیکن اس سبق میں ہم عقیدہ ختم نبوت پر آپ کو صرف 10 احادیث مبارکہ پیش کریں گے۔ سب سے پہلے حدیث صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5961۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص نے بہت ہی حسین و جمیل محل بنایا، جو کل بھی بیان کی تھی، مگر اس کے کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ لوگ اس کے گرد گھومنے لگے اور یہ کہنے لگے کہ یہ ایک اینٹ بھی کیوں نہ لگا دی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں وہی اینٹ ہوں اور نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں۔ دوسری حدیث صحیح مسلم شریف کی حدیث نمبر 1167۔ فرمایا گیا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 6 چیزوں میں انبیاء کرام علیہم السلام پر فضیلت دی گئی۔ نمبر 1، فرمایا گیا کہ مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے۔ نمبر 2، فرمایا روح کے ساتھ میری مدد کی گئی۔ نمبر 3، فرمایا گیا مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیا گیا۔ نمبر 4، فرمایا گیا روئے زمین کو میرے لیے مسجد اور پاک کرنے والی چیز بنا دیا گیا۔ نمبر 5، فرمایا گیا کہ مجھے تمام مخلوق کی طرف مبعوث کیا گیا۔ نمبر 6، فرمایا مجھ پر تمام انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ 6۔ اگلی حدیث، 2 حدیثوں کی تیسری حدیث، یہ بھی صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6217۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، تم مجھ سے وہی نسبت رکھتے ہو جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی، مگر میرے بعد فرمایا الا انہ لا نبی بعدی،
مگر فرمایا گیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ایک اور روایت کے مطابق فرمایا گیا میرے بعد نبوت نہیں۔ تیسری حدیث سی، اب چوتھی حدیث صحیح البخاری شریف کی حدیث، حدیث نمبر 3455۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بنی اسرائیل کی قیادت خود ان کے انبیاء کرتے تھے، جب کسی نبی کی وفات ہو جاتی تو دوسرا نبی اس کی جگہ آ جاتا تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ۔ فرمایا گیا میرے بعد کوئی نبی نہیں، البتہ خلفاء ہوں گے اور بہت ہوں گے۔ پانچویں حدیث صحیح ترمذی شریف کے اندر حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 2219۔ حضرت صبحان رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 30 جھوٹے پیدا ہوں گے، ان میں سے ہر ایک یہ کہے گا کہ میں نبی ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، حالانکہ میں خاتم النبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور چھٹی حدیث ترمذی شریف کی 2272۔ سبحان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی۔ فرمایا رسالت و نبوت ختم ہو چکی ہے، پس میرے بعد نہ کوئی رسول ہے نہ نبی۔ حضرات گرامی قدر، آئے 7ویں حدیث صحیح البخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 896۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم سب کے بعد آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے بعد آئے اور قیامت کے دن سب سے آگے ہوں گے۔ صرف اتنا ہوا کہ ان کو کتاب ہم سے پہلے دی گئی۔ آؤ اگلی حدیث 8ویں حدیث سن لو، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3686۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب۔ فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا۔ تو حضرات گرامی قدر، نامی حدیث صحیح مسلم شریف کی حدیث نمبر 6105۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا محمد ہوں، پھر فرمایا وانا احمد، میں احمد ہوں، پھر فرمایا وانا الماحی الذی یمحى بی الکفر، فرمایا میں ماحی یعنی کہ مٹانے والا ہوں، میرے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی کفر کو مٹا دے گا۔ پھر فرمایا وانا الحاشر الذین یحشر الناس علی عقبی وانا العاقب الذین لیس بعدہ نبی۔ پھر فرمایا میں حشر یعنی جمع کرنے والا ہوں، لوگوں کو میرے پیچھے حشر کے میدان میں لایا جائے گا، اور میں عاقب آخر میں آنے والا ہوں، اور عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔ 10ویں حدیث صحیح البخاری شریف کی حدیث، حدیث نمبر 6503۔ فرمایا گیا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی
انگلی شہادت اور درمیانی انگلی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا مجھے اور قیامت کو ان دو انگلیوں کے طرح بھیجا گیا ہے، دو انگلی کی طرح بھیجا گیا، یعنی جس طرح شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کے درمیان کوئی اور انگلی نہیں، اسی طرح میرے اور قیامت کے درمیان کوئی اور نیا نبی نہیں ہے۔ ان 10 احادیث مبارکہ سے بھی یہ بات اگر من شمس ہوگی کہ نبیوں کی تعداد حضور علیہ السلام کے تشریف لانے سے پوری ہو چکی ہے، اور حضور علیہ السلام کے بعد نبی کی تعداد میں کسی ایک نبی کا اضافہ بھی نہیں ہوگا۔ تو حضرات گرامی قدر، یہ آپ کو 10 احادیث مبارکہ جو 210 حدیث ختم نبوت کے متعلق ہے، آپ اس سے 10 بیان کیجیے۔ تو آؤ میں آپ کو بتاؤں مرزائیوں اور مسلمانوں کے مابین متنازع فی مسائل جو ان کے موضوع تعین ہوئے تھے مرزائیوں اور مسلمانوں کے مابین۔ پہلا یہ ہوا تھا حیات و وفات عیسیٰ علیہ السلام، دوسرا اجرائے نبوت و ختم نبوت، تیسرا صدق و کذب مرزا یعنی سیت و کردار مرزا۔ مرزائی عموماً کوشش کرتے ہیں کہ پہلے 2 موضوعات پر بحث کی جائے، تیسرے موضوع پر بحث کرنا انہیں موت نظر آتی ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات اس موضوع سے گھبراتے ہوئے وہ مناظرہ ہی کو تاخیر کر دیتے، کرتے ہی نہیں، بلکہ وہ عموماً مرزائی جو ہے حیات عیسیٰ یا اجرائے نبوت کے متعلق مناظرہ کرتے ہیں، مگر ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے انہیں مجبور کریں کہ وہ سیرت مرزا پر مناظرہ کریں، کیونکہ اصل بحث کسی مدعی یا مریت کی سیرت و کردار پر ہی ہونی چاہیے۔ اگر اس کی سیرت و کردار بے داغ ہو مرزے کی تو پھر دوسرے مسائل کی طرح رجوع کرنا چاہیے۔ ہر مدعی پہلے اپنی سیرت و قوم کے سامنے پیش کرتا ہے، اپنی سیرت قوم کے سامنے پیش کرتا ہے، جیسا کہ نبی اکرم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مکہ کے سامنے صفا پہاڑی پر چڑھ کر اپنی 40 سالہ زندگی پیش کی۔ قرآن مجید میں ہے نا، قد لبثت فیکم۔ حضرت گرامی قدر، سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر 40 سالہ زندگی پیش کی۔ اس لیے ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے مرزا کی زندگی اور کردار کو ان کی اپنی تحریروں کے آئینہ میں دیکھیں۔ اگر وہ اپنی تحریروں کی روح سے ایک پاکیزہ سیرت شریف، دیانتدار اور سچا انسان ثابت ہو جائے تو اس کے تمام مسائل دعاؤں کو بداخیل و حجت مان لیں گے، اور دوسرے مسائل میں بحث کرنے اور وقت ضائع کرنے کی ضرورت ہی نہ ہوگی۔ اور اگر وہ کسی ایک بات میں جھوٹا ثابت ہو جائے تو بقول خود مرزا
اس کی کسی بات کا اعتبار نہیں رہے گا. یہ مرزا خود کہتا ہے کہ جو ایک جس کی بات جھوٹی ثابت ہوگی نا تو اس بندے پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے. چاہے مرزا خود تحریر کرتا ہے, کہتا ظاہر ہے کہ جب ایک بات میں کوئی جھوٹا ثابت ہو جائے تو پھر دوسری باتوں میں بھی اس پر اعتبار نہیں رہتا. چشمہ معرفت جلد 2 صفحہ نمبر 223, روحانی خزائن جلد 23 صفحہ نمبر 231. لہذا پہلے ہم مرزا صاحب کی سیرت و کردار دیکھتے ہیں. ہم بلا خوف تردید کہہ سکتے ہیں کہ کسی مرزائی کے اندر یہ جرأت ہی نہیں ہے کہ وہ مرزا کو اس کی اپنی تحریروں کی روح سے ایک سچا اور شریف انسان ثابت کر سکے. ہم آگے چل کے مثبت نمونہ از خروائے اس کے کذاب ہونے کے چند دلائل پیش کریں گے, لیکن اس بحث سے پہلے ہم اپنی تائید میں مرزا کے دونوں خلفاء کی تحریروں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. 2 تحریریں. آؤ پہلا حوالہ میں پیش کرنے لگا ہوں. حوالہ نمبر 1. جب یہ ثابت ہو جائے کہ ایک شخص فی الواقع معمور من اللہ ہے تو پھر اس کے تمام دعوے پر ایمان لانا واجب ہو جاتا ہے. الغرض اصل سوال یہ ہوتا ہے کہ مدعی معموریت فی الواقع سچا ہے یا نہیں. اگر اس کی صداقت ثابت ہو جائے تو اس کے تمام دعوے کی صداقت بھی ساتھ ہی ثابت ہو جاتی ہے. اگر اس کی سچائی ہی ثابت نہ ہو تو اس کے متعلق تفصیلات میں پڑھنا وقت کو ضائع کرنا ہوتا ہے. اٹھا لو دعوت العمیر, اس کے مصنف ہیں بشیر الدین محمود, صفحہ نمبر 49 اور 50 میں یہ بات. حوالہ نمبر 2. خاکسار یعنی بشیر احمد ایم اے عرض کرتا ہے کہ حضرت خلیفہ اول مرزا کا پہلا خلیفہ حکیم نور الدین فرماتے ہیں کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مولوی صاحب کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا نہیں. اس نے کہا اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو پھر. میں نے کہا پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا وہ صادق اور راست باز ہیں یا نہیں. اگر صادق ہے تو باہر آپ اس کی بات کو قبول کریں گے. اٹھا لو سیرت مہدی حصہ اول صفحہ نمبر 98. اس سیرت مہدی کی جو وہ اپنی حدیث بیان کرتے ہیں اس کا نمبر ہے 109. ان 2 حوالہ جات سے بخوبی ہمیں یہ بات معلوم ہو گیا کہ اصل بحث سچ جھوٹ پر ہونی چاہیے. اگر وہ ہو ہی جھوٹا تو پھر اس کا دعویٰ وغیرہ پر بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں. اب ہم اس بات پر دلیل دیں گے کہ وفات
و حیات مسیح پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں۔ حوالہ نمبر 1، اول تو یہ جاننا چاہیے کہ مسیح کے نزول کا عقیدہ کوئی ایسا عقیدہ نہیں جو ہمارے ایمانیات کی کوئی جز یا ہمارے دین کے رکنوں میں سے کوئی رکن ہو، بلکہ اس کی پیش گوئیوں میں سے یہ ایک پیش گوئی ہے جس کو حقیقت اسلام سے کچھ بھی تعلق نہیں ہے۔ جس زمانے تک یہ پیش گوئی بیان نہیں کی گئی تھی، اس زمانے تک اسلام کچھ ناقص نہیں تھا، اور جب بیان کی گئی تو اس سے اسلام کچھ کامل نہیں ہو گیا۔ اٹھا لو ازالہ اوہام صفحہ 140، روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 171۔ اس حوالے سے چند اور امور واضح بھی ہوتے ہیں۔ نمبر 1، عقیدہ نزول مسیح ہمارے ایمانیات کی جز نہیں۔ یہ مسئلہ دین کے ارکان میں سے کوئی رکن نہیں، یہ ایک پیش گوئی ہے۔ اس کا حقیقت اور ناقص اسلام میں سے، اس کی حقیقت اسلام سے کچھ تعلق نہیں ہے، یہ جو اس نے پیش گوئی بیان کی ہوئی ہے مرزا غلام احمد قادیانی نے۔ تو اس کے بعد اس کے بیان نہ کرنے سے اسلام ناقص نہیں ہوتا اور بیان کرنے سے کامل نہیں ہوتا۔ حوالہ نمبر 2، کل میں نے ایک بات بیان کی تھی، مرزا کی جھوٹ ہونے کی کچھ دلیلیں بھی پیش کی تھی، اور 3 اس کے جھوٹ بھی میں نے بیان کیے تھے۔ اور پھر اس میں ایک مرزا صاحب کا میں حوالہ بیان کرنے کہتا ہے کہ کل میں نے سنا تھا، آپ نے موجودہ دور کی وہ بات کر رہا ہے کہ کل میں نے سنا تھا کہ ایک شخص نے کہا کہ اس فرقہ میں اور دوسرے فرقوں میں سوائے اس کے کچھ فرق نہیں کہ یہ لوگ وفات مسیح کے قائل ہیں اور وہ لوگ وفات مسیح کے قائل نہیں، باقی سب عملی حالت مثلا نماز، روزہ اور زکوٰۃ، حج وہی ہے، سو سمجھا جائے کہ یہ بات صحیح نہیں۔ اللہ اکبر۔ حیات مسیح کی غلطی کو دور کرنے کے واسطے اگر مسلمان کے درمیان صرف یہی غلطی ہوتی تو اتنے کے واسطے ضرورت نہیں تھی کہ ایک شخص خاص مبعوث کیا جاتا ہے، ایک شخص خاص مبعوث کیا جاتا اور الگ جماعت بنائی جاتی اور ایک بڑا ہی شور و غل کیا جاتا اس کا۔ یہ غلطی دراصل آج نہیں پڑی، بلکہ میں جانتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوڑے ہی عرصے بعد یہ غلطی پھیل گئی تھی، اور کئی خواص اور اولیاء اور اہل اللہ جناب یہی کہنے لگے کہ ہم بھی نبی ہیں، ہم بھی نبی ہیں۔ عمدی اور غیر عمدی میں فرق کتاب ان کی ہے، صفحہ 6 میں یہ بات مل جائے گی، مرزا غلام احمد قادیانی نے خود لکھا۔ اس حوالے سے چند امور واضح ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہے
حیات عیسیٰ، نمبر 1 حیات عیسیٰ کا عقیدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوڑے ہی عرصہ بعد پھیل گیا تھا۔ نمبر 2 کئی خواص اولیاء اہل اللہ کا یہی عقیدہ تھا۔ نمبر 3 فرمایا گا یہ کوئی ایسا اہم امر نہیں ہے جس کا ازالہ خدا تعالیٰ نے ضروری سمجھا ہو۔ حوالہ نمبر 3 مسیح موعود کے ظہور سے پہلے اگر امت میں کسی نے خیال بھی کیا کہ حضرت عیسیٰ دوبارہ دنیا میں آئیں گے تو ان پر کوئی گناہ نہیں، صرف اجتہادی خطا ہے جو اسرائیلی نبیوں سے بھی بعض پیشگوئیوں کے سمجھنے میں ہوتی رہی۔ حاشیہ حقیقت الوحی صفحہ 30، روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 32۔ یہ اس نے حوالہ مرزا نے بھی پیش کیا، اس نے یہ بات کی۔ اور اس بات کا ہم دیکھتے ہیں جو امور اس میں واضح ہوتے ہیں۔ نمبر 1 نزول عیسیٰ کے متعدد پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور یہ محض اجتہادی خطا ہے، اور اس قسم کی خطا عیسائی نبیوں سے بھی ہوتی رہی۔ حضرات گرامی قدر، ایک اور اس نے حوالہ نمبر 4 کی بات کی، کہتا ہے کہ ہماری یہ غرض ہرگز نہیں کہ مسیح علیہ السلام کی وفات و حیات پر جھگڑے اور مباحثے کرتے پھرے، یہ ایک ادنا سی بات ہے۔ ملفوظات احمدیہ جلد 2 صفحہ 72۔ اس حوالے سے ایک بات واضح ہوئی کہ مرزائیوں کی غرض یہ نہیں ہونی چاہیے کہ وفات و حیات مسیح پر مباحثے و جھگڑے کرے، یہ ایک ادنا سی بات ہے۔ بس ہم کہتے ہیں کہ جب یہ مسئلہ ہمارے ایمانیات کی جز نہیں، جب یہ دین کے رکنوں میں سے رکن نہیں، جب اسلام کی حقیقت سے اس کا کچھ تعلق نہیں، جب اس کے بیان کرنے یا نہ کرنے سے اسلام میں کچھ فرق نہیں پڑتا، جب یہ مسئلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد جلد ہی پھیل گیا تھا، جب یہ عقیدہ ایک خواص کا تھا، اولیاء کا تھا، اہل اللہ کا تھا، اور جب یہ کوئی خاص امر نہیں ہے